السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرکشش اور خوبصورت آنکھیں شخصیت کے تاثر کو نکھارتی ہیں، اور اگر کسی موقع پر زبان خاموش ہو جائے تو آنکھیں زبان کا کام کرتی ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اس کی آنکھیں خوبصورت ہوں، مگر چھوٹی سی غلطی سے بعض دفعہ بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، بینائی کیسے تیز ہوگی، ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم سلسلہ حدیث سیہ میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصمت سرما کو لازم کر لو، یعنی کہ اس کا استعمال ضرور کرو، کیونکہ یہ پلکوں کو اگاتا ہے اور میل کو آنکھوں سے ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان کی آنکھوں سے میل نکلتی ہے تو آنکھوں کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ عصمت سرما نظر کو صاف بھی کر دیتا ہے۔ تو جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس بات کے پورا ہونے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے وقت عصمت سرما ضرور استعمال کیا کرو، یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے استعمال کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا کہ سوتے وقت عصمت سرما ضرور استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ سنن ابی داود کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سرموں میں بہترین سرما عصمت کا سرما ہے، چونکہ یہ نظر کو بینائی کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بالوں کو اگاتا ہے۔ جب بینائی تیز ہوگی، پلکوں کے بال بڑے ہوں گے، اگیں گے، تو آپ کی آنکھیں خوبصورت بھی ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو تیز کرنے کا نسخہ اپنی ان 3 احادیث کے اندر بتایا ہے کہ عصمت سرما کا استعمال کیجیے۔ سرما تو ویسے ہی عمومی طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر سرما عصمت کا مل جائے اور خالص مل جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی نظر تیز ہوگی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ سائنسی اعتبار سے کہ ڈاکٹرز اس بارے میں آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ 5 ہدایات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے جس سے آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ رات کو اگر آپ لینس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، اینک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو رات کو اس کو اتار کر سوئیے، اس سے آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2 رات کو سونے سے پہلے اپنی آنکھوں کو دھو لیا جائے، یا اگر ممکن ہو تو وضو کر لیا جائے تو یہ بہت ہی بہتر ہے، اس سے بھی آپ کی آنکھوں کی بہت حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 3 ہر مہینے میں 1 بار کسی اچھے ڈاکٹر کو اپنی آنکھوں کا معائنہ بھی ضرور کروائیں، اس سے بھی آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہوگی۔ اگر کوئی بیماری یا تکلیف ہوگی تو ڈاکٹر کے معائنے کے بعد آپ اس کا علاج بھی برابر کروا سکتے ہیں۔ نمبر 4 آپ آنکھوں کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈراپ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی مدت کو دیکھ لیں کہ کہیں وہ ایکسپائر نہ ہو گئی ہو، ختم نہ ہو گئی ہے اس کی ڈیٹ۔ یا اینک جو ہے اس کو صاف کر کے پہنے، اور اس کا نمبر بھی ڈاکٹر کو آپ وقتاً فوقتاً ضرور چیک کروا لیں تاکہ آپ کی نظر کی حفاظت ہو سکے۔ نمبر 5 تیز روشنی سے اپنی آنکھوں کو بچائیں، تیز روشنی میں مت بیٹھیں، اور دھوپ میں سن گلاسز کا استعمال کریں۔ رات کو دیر تک نہ جاگیں، اور رات کو زیادہ اسکرین کا استعمال نہ کریں، موبائل اسکرین، ٹی وی اسکرین، کمپیوٹر اسکرین، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، گریز کریں، کیونکہ زیادہ رات کو ان چیزوں کا استعمال آپ کی آنکھوں کو تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، اس کے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہدایات کے ذریعے آپ کو بینائی تیز کرنے کا نسخہ بھی بتایا ہے، آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ بھی بتایا ہے۔ اب آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو، اس اچھے پیغام کو
زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ اور جتنے لوگ آنکھوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں وہ ان نسخوں کو، ان ہدایات پر عمل کر کے اپنے آپ کو آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ کریں اور دنیا کی خوبصورتی سے وہ بھی لطف اندوز ہو جائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی بنتا ہے، لائک بھی ضرور کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، کیونکہ انشاءاللہ العزیز ہم خالص صحیح قرآن و حدیث کی سنت سے جو چیزیں ملتی ہیں وہی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ جو شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم صحیح حدیث کی روشنی میں وہی ہدایات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔